السلام علیکم۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کی کسٹمائزیشن کس طرح کر سکتے ہیں اور اس طرح کی سمپل سی ویب سائٹ کو کی ویب سائٹ میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ایک تھیم کا استعمال کرتے ہوئے، اور کچھ کسٹمائزیشن کی ٹرکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ ایزیلی اس طرح کی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ اپیرنس میں تھیمز میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اور ایک تھیم کو آپ کو انسٹال کر لینا ہے۔ اس کا نام ہے نیوز اپ۔ یہ آپ سرچ کریں گے اور آپ کے سامنے شروع میں ہی نظر آئے گا آپ کو یہ والا تھیم۔ اب یہاں پہ اور بھی بہت سارے تھیمز ہیں، تو اگر آپ کا کوئی نیوز بلاگ ہے یا آپ کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ڈیلی زیادہ پوسٹیں پبلش کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کا تھیم انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کا استعمال کریں گے۔ یہ شروع میں آپ کو نیوز اپ کے نام سے تھیم ملے گا، اس سے آپ کو انسٹال کر لینا ہے۔ یہاں پہ انسٹال کرنے کے بعد اسے ایکٹیویٹ پہ کلک کریں اور یہ آپ کا تھیم ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ ابھی اگر آپ بلاگ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے کمپلیٹ پروسیس سمجھا دیا ہے کہ آپ کو کس طرح بلاگ کو کریٹ کرنا ہے، اور اگر آپ بلاگ کریٹ کر چکے ہیں اور آپ نے پیجز نہیں کریٹ کیے جو کہ ایک ویب سائٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو اس کی بھی ویڈیو آئی بٹن میں مل جائے گی، آپ جا کے وہ واچ کر کے اپنے پیجز کریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنا تھیم ایکٹیویٹ کر لیا ہے۔ ابھی ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اسے کسٹمائز کرنا ہے۔ تو آپ کو اپیرنس میں آ جانا ہے اور یہاں پہ کسٹمائز پہ کلک کرنا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ کو تھیم کچھ اس طرح شو ہوگا۔ یہاں پہ بیسیکلی ہم نے ایک ہی پوسٹ لکھی ہے۔ یہاں پہ آپ کو تھیمز کا آپشن ملے گا، اس پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کانٹینٹ لے آؤٹ سیٹنگز میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ آپ کوئی سا بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کانٹینٹ کا لے آؤٹ کی سیٹنگ ہے، یعنی اگر آپ یہاں پہ یہ والا آپشن سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بلاگ پوسٹ اس طرح شو ہوگی۔ اگر میں دوسری ویب سائٹ پہ جاؤں تو یہاں پہ میں نے اس طرح کے لے آؤٹ کی سیٹنگ رکھی ہے، تو آپ بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ والی سیٹنگ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ والی سیٹنگ ہو گئی لے آؤٹ کی۔ اور یہاں پہ سنگل بلاگ پیجز، اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بلاگ پوسٹ ہیں اس کی لے آؤٹ کی سیٹنگ کیا ہے۔ اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہاں پہ ہمیں سائڈ بار شو ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہماری جو بھی سائڈ بار میں ہم نے جو ویجٹس ایڈ کیے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ ہٹانا ہے تو ہم یہ والی لے آؤٹ سیٹنگز کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں رہے گا، ہمیں ڈیفالٹ ہی رہنے دینا ہے۔ اور یہاں پہ پیجز کی بھی وہی سیٹنگ ہے، تو لے آؤٹ کی سیٹنگ ہمیں یہی رکھنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کو ہیڈر آپشنز میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ٹائم نظر آئے گا اور ڈیٹ نظر آئے گی۔ اگر آپ کو اس کو ہٹانا ہے تو یہاں پہ ہائٹ پہ کلک کریں، یہ آپ کی ڈیٹ ہٹ جائے گی، اور یہاں پہ ٹائم پہ کلک کریں تو آپ کا ٹائم بھی ہٹ جائے گا۔ یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہٹ چکی ہیں، اتنی ضروری نہیں ہے، یہ آپ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ سوشل میڈیا کی آئیکن ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کوئی اور ایڈیشنل پلگن انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لنک دیں گے تو وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ میں ایک لنک دے کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں فیس بک میں لنک دے دیتا ہوں، یہ میری ویب سائٹ کا ہی لنک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فیس بک کا شو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہ بھی آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک گھنٹی شو ہو رہی ہے، اسے آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، تو ہم یہ ہٹا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سبسکرپشن والی گھنٹی نہیں ہے، یہ ایسے ہی دی گئی ہے، تو آپ اسے ہٹا دیں، یہاں پہ یہ گھنٹی ہٹ جائے گی۔ اور یہاں پہ آپ ایک سرچ کا آئیکن انیبل کر دیں تاکہ جو بھی یوزر آئیں وہ آپ کی بلاگ پوسٹ کو سرچ کر سکیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ہیڈر کی سیٹنگز کر لی ہیں۔ ابھی بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ ڈیٹ اینڈ آتھر پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کوئی سیٹنگ نہیں ہے کرنے کے لیے، تو اس کو بیک آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سنگل پوسٹ میں آ جانا ہے۔ اب یہ سنگل پوسٹ کا یہ مطلب ہے جیسے ہی آپ کسی پوسٹ پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں جو کہ یوزر کے لیے ایک بیڈ ایکسپیرینس کریٹ کرتی ہیں، تو آپ یہاں پہ جو ایڈیشنل چیزیں وہ ہٹا سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو کیٹیگریز شو ہو رہی ہیں، اسے ہم ہائڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہٹ گئی ہے۔ اب یہاں پہ آتھر ڈیٹیل، اگر میں نیچے اسکرول کروں تو یہ میرا آتھر بایو شو ہو رہا ہے۔ آلریڈی میں نے ایک پلگن کی مدد سے آتھر بایو ایڈ کیا تھا، اور یہ ایک اور آتھر بایو شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسے انیبل کر دیں گے، میں نے یہ انیبل کر کے چیک کیا تھا لیکن یہ موبائل میں صحیح طرح شو نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے اسے ڈسیبل رکھا تھا۔ آپ اسے انیبل کر کے چیک کر لیں، اگر موبائل میں اچھا ایکسپیرینس دکھا رہا ہے آپ کو تو آپ اسے انیبل کر دیں، ورنہ آپ ایک اور پلگن کا استعمال کر کے آتھر بایو باکس ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسے میں ڈسیبل ہی کر دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کے دو آپشنز دیے گئے ہیں، دونوں کو ڈسیبل کر دیتا ہوں، تو یہ ہمارا بایو ہٹ چکا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے شیئرنگ آئیکنس، یہاں پہ آپ اسے انیبل کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ایک پلگن کی مدد سے بھی سوشل میڈیا کے آئیکنس ایڈ کیے تھے، تو آپ اگر چاہیں تو پلگن کی مدد سے کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو تھیم میں ان بلٹ سوشل میڈیا آئیکنس ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال میرے آلریڈی ایڈ ہوئے ہیں، تو میں اسے ہٹا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہائٹ پہ کلک کریں اور آپ کے آئیکنز بھی ہٹ جائیں گے، اور اگر آپ کو ڈیٹ بھی ہائڈ کرنی ہے تو اس پہ کلک کریں اور آپ کی ڈیٹ بھی ہائڈ ہو جائے گی، لیکن ڈیٹ ہائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہم نے تمام چیزیں ہائڈ کر دی ہیں۔ فیچرڈ امیج بھی ہائڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہائڈ نہیں کریں گے ہم۔ اور یہاں پہ اب نیچے
اور یہاں پہ ریلیٹڈ پوسٹ جو ہو رہی ہیں، میں نے بس اپنی ویب سائٹ میں ایک ہی پوسٹ لکھی ہے، اسی لیے یہاں پہ کوئی پوسٹ شو نہیں ہو رہی ہے. تو اگر آپ لکھیں گے تو یہاں پہ جو بھی آپ کی پوسٹ ہیں وہ شو ہوں گی. آپ چاہیں اسے انیبل کر دیں، اگر نہیں کرنا تو اسے ڈسیبل کر سکتے ہیں. ویسے میں اسے انیبل کر دیتا ہوں. یہاں پہ اس کے نیچے کیٹیگریز اور ڈیٹ وغیرہ بھی شو ہوتی ہیں. جیسے کہ میں دوسری ویب سائٹ پہ چلتا ہوں، یہاں پہ میں ایک پوسٹ کو کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آ جاتا ہوں. اس طرح ریلیٹڈ پوسٹ آپ کی شو ہوں گی اگر آپ اسے انیبل کر دیں گے. تو میں اسے انیبل ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کی کیٹیگریز کو ہٹا دیتا ہوں، کمنٹس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اور ان چاروں کو ڈس سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب یہاں پہ ریلیٹڈ پوسٹ بھی شو ہو رہی ہیں اور یو مسڈ کا سیکشن بھی شو ہو رہا ہے. ابھی اتنی ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ میں یوزر ایکسپیرینس ہمارا خراب کریں گی. یو مس کا سیکشن بھی ہم ہٹا ہی دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ پانچوں چیزیں ایکسپلور کر لی ہیں. اب ہم چلتے ہیں فوٹر آپشنس میں. اس میں آپ چاہیں تو فوٹر میں ایک بیک گراؤنڈ امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے اس کو ایڈ کرنے کی. اور یہاں پہ اوور لے کلر میں اگر آپ کلر چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ کلر آپ کو یہاں پہ شو ہوگا. جیسے میں پرپل کلر لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پرپل کلر شو ہو رہا ہے، لیکن اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو بلیک ہی رکھ دیتے ہیں. یہ جو ٹیکسٹ کا کلر ہے یہ وائٹ ہے تو آپ اسے بھی چینج کر سکتے ہیں. ہم اسے وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے آئیکنز اپنے فوٹر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ہیڈر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. فیس بک کا یو آر ایل جس طرح میں نے یہ دے دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پہ فیس بک کا سوشل میڈیا ایڈ ہو چکا ہے. جو بھی وزٹر آئے گا وہ اس پہ کلک کر کے ہمارے فیس بک پہ وزٹ کر سکتا ہے. یہاں پہ اسی طرح آپ دوسرے سوشل میڈیا کے آئیکنز لنک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ والا مینیو ہٹانا چاہتے ہیں جس میں یہ سب لکھا آ رہا ہے تو یہاں پہ اس ہائٹ پہ کلک کریں اور یہ فوٹر کا مینیو بھی ہٹ جائے گا. لیکن اسے ہم انیبل ہی کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ والے آپشنز بھی ایکسپلور کر لیے ہیں. اب پوسٹ امیج سیٹنگز پہ کلک کرتے ہیں. ہم آٹو ہائٹ پوسٹ امیج پہ کلک کر لیں اور یہ ہماری جو بلاگ پوسٹ ہے وہ بالکل طریقے سے نظر آ رہی ہے. اس کی امیج جو ہے بالکل فکس نظر آ رہی ہے. تو آپ اسے سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کی پوسٹ کی فیچرڈ امیج ہے وہ سیٹ ہو جائے. یہ سب کرنے کے بعد آپ کو بیک آ جانا ہے. ہم نے تھیم کے آپشنز ایکسپلور کر لیے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد آپ کو سائٹ آئیڈینٹی میں آ جانا ہے. یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. ہم لیکن ڈیفالٹ ہی رہنے دیں گے. اگر آپ ٹیگ لائن لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے اس کے نیچے شو ہوگی لیکن ہم اسے بھی ہٹا ہی دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ آئیکن بھی لگا سکتے ہیں. آئیکن کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ اگر آپ میری ویب سائٹ دیکھیں تو چھوٹا سا اے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ ہر ویب سائٹ کا ایک آئیکن ہوتا ہے. تو اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. ابھی میں نے نہیں بنایا تو میں نہیں لگاؤں گا. تو ہم نے اس کی بھی سیٹنگ کر لی ہے. ابھی فرنٹ پیج سیٹنگز میں آ جانا ہے. یہاں پہ بہت ضروری سیٹنگز ہے جو آپ کو کر لینی ہے. ٹاپ ٹیگز میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ٹاپ ٹیگز ہیں وہ شو ہوں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہٹانے کے بعد بیک آ جانا ہے اور لیٹسٹ پوسٹ میں آ جانا ہے. اب اسے بھی ہم ڈسیبل کر دیں گے. یہاں پہ یہ بھی ہٹ گیا ہے. اب سلائڈر بینر پہ آ جانا ہے. اب اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو لیٹسٹ پاپولر ٹرینڈنگ نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو ہٹا دیں. اس پہ کلک کریں اور یہ ہٹ جائے گا. یہ ہم نے ٹوٹل 2 بلاگ پوسٹ لکھی ہیں اسی لیے یہ دونوں بلاگ پوسٹ شو ہو رہی ہیں. اگر آپ سلائڈر بینر کو ڈسیبل کر دیں گے تو آپ کی جو بھی بلاگ پوسٹ ہیں وہ اس طرح شو ہوں گی. تو آپ چاہیں تو اسے انیبل بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم نے اسے ڈسیبل کر دیا ہے اور ہم نے اس پیج کی بھی سیٹنگز کر لی ہے. ابھی ہمیں آ جانا ہے ہیڈر امیج پہ. یہاں پہ یہ والی امیج شو ہو رہی ہے، یہ بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تو ہم اسے بھی ہٹا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی امیج ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی بھی امیج نہیں ہے، نہ میں نے کریٹ کی ہے، تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کی جگہ کلر ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے یہاں پہ فوٹر میں بلیک کلر دیا تھا تو ہم نے ہیڈر میں بھی بلیک ہی کلر رکھ دیا ہے. یہاں سے اسے سلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے آ کے اس پہ ان چیک کر دینا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیڈر سے یہ بھی ہٹ گیا ہے. تو ہم نے یہ بھی سیٹنگ کر لی ہے. اب یہاں پہ بیک آ جانا ہے. تو ہم نے یہاں پہ جو بھی ضروری چینجنگز تھیں وہ سب کر لی ہیں. یہ سب کرنے کے بعد ہمیں پبلش پہ کلک کرنا ہے اور ہماری ساری سیٹنگز پبلش ہو جائیں گی. پہلے ہمارا بلاگ اس طرح نظر آ رہا تھا اور یہ سب سیٹنگز کرنے کے بعد اگر میں ریفریش کروں تو ہمارا بلاگ اس طرح نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہماری کیٹیگریز آ گئی ہیں. یہاں پہ ہماری بلاگ پوسٹیں شو ہوں گی اور یہاں پہ ہمارا نیچے فوٹر ہے جس میں ہمارے پیجز شو ہوں گے. اور یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. سوشل میڈیا اس طرح شو ہوں گے. یہاں پہ میں نے یوٹیوب چینل کا لنک لگایا ہے اور بلاگ پوسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح شو ہوگا. یہاں پہ آپ کے ویجٹس وغیرہ ہوں گے. یہ 4 ویجٹس ہیں، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں جا کے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. واپس سے کسٹمائز میں چلتے ہیں. یہاں پہ ویجٹس میں چلتے ہیں. پہلے ایک بلاگ پوسٹ اوپن کر لیتے ہیں. یہاں پہ سائڈ بار وزٹ ایریا میں چلتے ہیں اور اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں.
یہ سرچ والا ویجٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے یہ سرچ کا آئیکن لگایا ہے تو ویجٹ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیو میں جس میں ہم نے بلاگ کریٹ کرنا سیکھا تھا، اس میں ہم نے ایک پلگن کی مدد سے یہ والا سوشل میڈیا کا آئیکن لگایا تھا، اور جو ہم نے ابھی تھیم انسٹال کیا ہے اس میں ہمیں ایڈیشنل پلگنس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ان بلٹ ہم سوشل میڈیا کے آئیکنز اپنے ہیڈر میں فوٹر میں لگا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری تمام چیزیں ہٹ چکی ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد پبلش پہ کلک کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ریسنٹ پوسٹ شو ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پیجز شو ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ مینیو میں بھی ہمارے پیجز ہیں۔ تو ہم نے تمام کسٹمائزیشن اس بلاگ کی کر لی ہے۔ اگر یہاں پہ ہماری پوسٹیں ہوتی تو یہ بلاگ ہمارا زیادہ اچھا شو ہوتا، لیکن ہماری پوسٹیں نہیں ہے، اس لیے ہمارے بلاگ زیادہ سمپل شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ پوسٹیں لکھیں گے تو آپ کا بلاگ اس طرح شو ہوگا، اور آپ اس طرح سے ایزیلی اپنے بلاگ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ اس تھیم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی اسپیڈ کافی بہتر ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اسپیڈ ٹیسٹ کریں، یہاں پہ کسی بھی پوسٹ پہ کلک کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں میرا پیج 1 سیکنڈ کے اندر لوڈ ہو رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے بلاگ کو کس طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔